ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چاچا تھے، جب مکہ مکرمہ میں حضور تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ اچھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بات مختصر کروں، مدینہ طیبہ میں آئے اور احد کا جہاد ہوا، آپ جانتے ہیں وقتی طور پر مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس میں حضور کے وہ چاچا شہید ہوئے تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس پر حضور روئے بھی تھے اور حضور بہت اداس ہوئے۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھ رکھا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا، حضرت حمزہ کے پاک وجود کا مصلح تک کیا گیا۔ بہرحال خیر، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، حضرت حمزہ کو مصلح تک کیا گیا، ان کے پاک وجود کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک رو دیا۔ حضور کی پھپھی قریب آنے لگی، حضور نے صحابہ کو بھیجا، حضور نے فرمایا ان کو وہیں روک دو، وہ نہیں برداشت کر سکیں۔ بات جو عرض کر رہا تھا وہ آپ جانتے ہیں، حضرت حمزہ کا یہ حال کرنے والے حضرت وحشی تھے۔ ان کا کتابوں میں نام ملتا ہے وحشی بن حرب۔ وہ پہلے ایمان نہیں لائے جب حضرت حمزہ کا یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد اللہ کی مرضی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو ہدایت دے دے۔ جناب ابی طالب جیسے حضور کے جان نثار چاچا نہیں ایمان لائے، حتیٰ کہ حضور نے آخر مرحلے پر فرمایا میرے کان میں پڑھ دیں، میں قیامت کے دن کچھ تو کہہ سکوں گا۔ مانے حضور رو کے اٹھے، اس لیے کہ روح پرواز کر گئی، جب روح پرواز کر گئی تو پھر تو مرحلے ختم، لیکن حضور رو دیے اب، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا حضرت، اچھا حضور تشریف فرمائے کہ حضرت وحشی آ گئے۔ یہ بعد کے مرحلے ہیں، انشاءاللہ قصص الانبیاء میں تفصیلات کے ساتھ آئیں گے ایمان لانے کے لیے۔ اچھا، حضور نے کلمہ پڑھایا، اچھا جب حضور کا چہرہ دیکھ لیا، حضور کا کلمہ پڑھ لیا، حضور کی صحبت پالی، تو صحابی تو بن گئے نا، ہے یا نہیں؟ جانے لگے۔ علماء نے لکھا ہے حضور نے بلایا، میری بات سن، حضور نے فرمایا دیکھو آپ نے توبہ کی، آپ نے ایمان لایا، سر آنکھوں پر ہے، لیکن میرے سامنے کم آنا، میں آپ کو دیکھوں گا تو مجھے اپنے چاچا کے ٹکڑے یاد۔ علماء نے لکھا حضرت وحشی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ ایسے سمائے کہ حضرت اٹھے پھر کبھی حضور کے سامنے نہیں آتے تھے، کیونکہ ان کو میں احساس تھا کہ حضور مجھے دیکھیں گے، حضور کو دکھ ہوگا، دور سے حضور کو دیکھ لیتے تھے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ اللہ کی درگاہ میں عرض کیا، اللہ تو ہے نا، اللہ کی درگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، اسلام کا اتنا بڑا شیر میرے ہاتھوں سے اس دنیا سے گیا ہے، میری وہ بد نصیبی تھی، لیکن اللہ کچھ اس کا برعکس بھی تو نصیب فرمائیں کہ حضور کا وہ اتنا چہیتا چاچا، جو سب سے بڑا چہیتا چاچا، وہ میرے ہاتھوں سے گئے ہیں، تو کچھ ایسا نصیبہ بھی تو میرا بنائیں کہ حضور کا سب سے بڑا دشمن بھی پھر میرے ہاتھوں سے جائے۔ دعا مانگ لی، قبول کرنے والی تو وہ ذات ہے نا۔ اب یہ مرحلہ آیا جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا، جنگ یمامہ کا، جو جنگ عقیدہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، جب یہ مرحلہ آیا، حضرت وحشی کی وہ دعا علماء نے لکھا ہے یہاں پر ظاہر ہوئی کہ آمنا سامنا ہوا حضرت وحشی کا مسلمہ کے ساتھ۔ مسلمہ نے جو دیکھا تو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں ملبوس ہوا تھا، لوہے میں بھرا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے حضرت وحشی نے جو نشانہ لگا کے آنکھ پہ مارا نا، وہیں ڈھیر ہو گیا، جان ابھی پھر بھی باقی تھی لیکن لگی اس کو۔ اچھا، علماء نے فرمایا حضرت وحشی خوشی کے مارے مست ہو گئے، فرمایا اللہ تیری شان ہے، اگر حضور کے جتنے بڑے چاچا، جان نثار چاچا اگر میرے ہاتھ سے گئے وہ میری بد نصیبی تھی، لیکن آج حضور کا سب سے بڑا دشمن بھی تو نے میرے ہاتھ سے ہی لیا ہے۔ وہ دعا قبول ہو گئی۔